اور مذہبی سکالر، سفیر اسلام، مفکر اسلام، جانشین امام اہل السنہ، شیخ الحدیث جامعہ نصرت العلوم، استاد العلماء، استاد محترم حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی مدت فیوزہم کو بخاری شریف کے آخری درس اور قیمتی نصائح کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور مولوی محمد رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آخری حدیث کی عبارت پڑھیں، اور آپ سب ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس محفل کے سجانے کا مقصد تھا وہ اب شروع ہو رہا ہے، اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ سب ساتھی سماعت کریں۔ قرآن و سنت اور حدیث مبارکہ کی عبارت کا اور تلاوت کا سننا یہ بھی باعث ثواب ہے، اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده على من أنعم علينا نعما خصوصا على نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين، محمد عبده ورسوله خاتم النبيين، المخصوصة بالمعجزة التي ظهر بها خزي المعاندين، المحفوظة من تغيير الملحدين، أعني بها القرآن العظيم كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبجوامع الكلم وسماحة شريعته وبضع سر المتقدمين، أعني بها أحاديثه التي نقرأ على أساتذتنا والشيخ سميع الله والشيخ رضوان عامر والشيخ ابن إمام أهل السنة عزيز الرحمن شاهد والشيخ مدير الجامعة محمد إدريس المفتي والشيخ محمد أواس والشيخ المفتي أبو بكر زكريا والشيخ المفتي عامر سهيل والشيخ عمر حياة قائد الصالحين جزاهم عنا أفضل ما جزى أستاذا عن تلاميذه رب العالمين، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بريته والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسائر عباد الله الصالحين، ووفقنا الاقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله مخلصين، أما بعد، فأخبرنا الشيخ الأستاذ رضوان عامر حفظه الله ورعاه وبعضه قرأت عليه، قال أخبرنا الشيخ المفتي محمد تقي العثماني قال أخبرنا الشيخ المفتي رشيد أحمد اللدهانبي عن الشيخ حسين أحمد المدني عن الشيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال وأخبرنا المفتي الأعظم الشيخ محمد شفيع العثماني عن الشيخ الإمام أنور شاه الكشميري عن الشيخ الهند محمود حسن
الديوبندي عن الشيخ محمد قاسم النوتبي والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، وقال يرويانه عن الشيخ الشاهي عبد الغني عن الشيخ الشاهد محمد إسحاق الدهلوي. قال وروى الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي عن الشيخ الشاهي محمد إسحاق أيضا عن الشيخ الشاهي عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ الشاهي ولي الله محدث الدهلوي عن أبي الطاهر المدني عن إبراهيم بن حسن الكردي عن أحمد بن محمد القشاشي عن أحمد الشنابي عن شمس الدين الرملي عن زين الدين عن أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أبي العباس أحمد الحجاز عن حسين الزبيدي عن عبد الأول الهربي عن عبد الرحمن الدرابردي عن عبد الله السرخسي عن محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورئيس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو جن علماء کرام نے آج بخاری شریف کا آخری سبق روایت پڑھی ہے، ان کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، مدرسہ کے منتظمین کو، معاونین کو، تمام متعلقین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو اپنے علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کے مواقع نصیب فرمائے، قبولیت رضا نصیب فرمائے۔ روایت آپ نے پڑھ لی ہے ماشاءاللہ اپنی سند کے ساتھ، ہم سب نے سن لی ہے، سبق تو ہو گیا ہے۔ حدیث کے باب میں سبق یہی ہوتا ہے، یا روایت پڑھ لی جائے یا سن لی جائے، لیکن یہ دعا کا موقع ہے اور آپ کی رخصتی ہے، تو اس مناسبت سے دو تین باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ کتاب پڑھی تو آپ نے سارا سال کتاب پڑھی ہے، ایک دفعہ سرسری نظر ڈال لیں اس پر، ایک طائرانہ نظر یا فضائی سفر کر لیں اس کا کہ کیا پڑھا ہے۔ ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ نے امام بخاری کی ترتیب آپ کے ذہن میں پختہ ہو گئی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بخاری شریف کا آغاز
کتاب الایمان سے پہلی کتاب باقاعدہ کتاب الایمان ہے، باب و بدل وحی تو تمہید ہے۔ پہلی باضابطہ کتاب کیا تھی؟ الایمان۔ آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ پہلی کتاب بھی ایمان، آخری بھی ایمان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ کتاب الایمان میں اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا، کتاب الایمان میں تو ایمانیات ہے، اور کتاب التوحید میں غلط ایمانوں، غلط عقیدوں کا اور غلط تعبیرات کا رد ہے۔ کتاب الایمانیات میں ایمانیات بیان کی ہے، یہ ایمان ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ میں کیا کیا ہے؟ غلط عقائد کا اور غلط تعبیرات کا کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے۔ بتایا ہے کہ صرف عقیدہ مثبت نہیں ہوتا، منفی بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ صرف مثبت نہیں ہوتا، منفی بھی ہوتا ہے۔ صحیح باتوں کا اقرار ضروری ہے، غلط باتوں کا رد ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں آپ تازہ کر رہے کہ ایمانیات صرف مثبت باتوں کا نام نہیں، اس کے ساتھ رد علی الجہمیہ وغیرہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، منفی بھی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کو ذہن نشین کرنا کہ ہم سے عالمی سطح پر تقاضا کیا جا رہا ہے کہ مثبت بات کیا کرو یار، منفی نہیں کیا کرو، پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو نہیں کرو۔ یہ آج کے عالمی فلسفے کے جھگڑوں میں سے ہے، آج کے عالمی تہذیب اور فلسفے کے جھگڑوں میں سے ہے، اور ہم سے یہ بات کا تقاضا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے آپ دوسروں کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو صحیح کہیں، دوسروں کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم پر الزام ہے، الزام نہیں حقیقت ہے۔ اور تقاضا کیا ہے کہ آپ اپنی بات کریں کہ ہم ٹھیک ہے، دوسروں کی نفی نہیں کریں، اس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ پازیٹیو بات کریں، نیگیٹو نہیں کریں۔ اس ماحول میں امام بخاری کا یہ سبق ہمیں بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عقیدہ صرف اس بات کا نام نہیں ہوتا، نفی کا نام بھی ہوتا ہے۔ نفی اور اس بات ملتے ہیں تو عقیدہ بنتا ہے۔ اور میں تو اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یار ہمارا تو کام ہی لا سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ، یہ پہلے لا، پہلے کیا کرتے ہیں؟ لا۔ اللہ بھی نفی جنس ہے، کوئی چھوٹا سا لا نہیں ہے، لا بھی نفی جنس کی ہے، ہر چیز کی نفی، پھر کہتے ایک ہے۔ تو یہ میں نے پہلی بات اختصار کے ساتھ آپ کو یاد دلائی، پڑھی آپ نے ساری۔ امام بخاری نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمانیات صرف اس بات کا نام نہیں ہے، ایمانیات نفی کا نام بھی ہے، دونوں مل کر عقیدہ بنتا ہے۔ اور ایمانیات میں صحیح عقائد پر یقین اور غلط عقائد اور غلط تعبیرات کا رد، یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے۔ وہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے کام مکمل کیا ہے۔ دوسری بات، امام بخاری کی ترتیب پوری کتاب میں آپ نے دیکھی ہوگی، یہ ان کا ذوق کیا ہے، ترتیب کیا ہے کہ پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، امام مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل لاتے ہیں۔ اور ایک طالب علمانہ بات عرض کروں گا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدھے سے بول رہا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے فن کے اعتبار سے یہ فقہ کی کتاب ہے، تکنیکی طور پر یہ حدیث کی کتاب نہیں، فقہ کی کتاب ہے۔ یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کر کے دلائل بیان کرے، محدث کا کام یہ نہیں ہوتا۔ اب تکنیکی اعتبار سے کیا ہے، یہ امام بخاری کی ترتیب یہ ہے نا، یہ فقہی ترتیب ہے، مسئلہ بیان کریں گے، اس کے ثبوت میں دلائل لائیں گے۔ پر دلائل کا دائرہ کیا ہے، تیسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل کا دائرہ، امام بخاری ایک مسئلہ بیان کریں گے، اس کے لیے دلیل لائیں گے، پہلے کہاں سے لائیں گے؟ اور آپ نے دیکھا یا بھی یہی کیا ہے کہ پہلی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ قرآن سے، دوسری کہاں سے لائیں گے؟ حدیث سے۔ اور ان دونوں کی وضاحت کے لیے کس کے دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ صحابہ کا، آثار صحابہ، اور صرف صحابہ نہیں، تابعین بھی۔ یہ دلائل کا دائرہ ہے۔ یہ بات بھی آج کے دور میں سمجھنا ضروری ہے، اس کو ذہن میں پختہ کرنا ضروری ہے کہ
کہ دلائل کے اہل سنت والجماعت کے دلائل کی 3 بنیادیں ہیں، قرآن پاک بھی ہے، حدیث و سنت بھی ہے، اور آثار صحابہ بھی ہے۔ یہ بھی ہماری دلیل کا ماخذ ہے۔ اہل سنت کی ترتیب امام بخاری اس کا مکمل نمائندہ ہے کہ قرآن پاک، حدیث اور صحابہ کرام، آثار صحابہ، آثار تابعین۔ یہ بات بھی آج کے دور میں پختہ کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کریں گے تو آپ سے آج کی ذہانت سب سے پہلا سوال کرے گی، مرزا قرآن میں ہے یہ مسئلہ؟ آپ کہیں گے نہیں ہے، چلو چھٹی کرو۔ آج کے باتوں میں ایک بڑی بات ہے، سوال تو پرانا ہے یہ، لیکن آج ذرا نئے انداز سے بیان ہوتا ہے۔ وہ سوال بہت پرانا ہے، مرزا قرآن سے مسئلہ بیان کرو۔ آپ نے مشکات میں یہ روایت پڑھی ہوگی، مسند دارمی کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجلس میں تشریف فرما تھے، فقہا صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے مجلس میں تشریف فرما تھے، سر حلقہ بیٹھا ہوا ہے، ایک صاحب آئے باہر سے، سلام عرض کیا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بابا پوچھو۔ حضرت مسئلہ قرآن سے بیان کرنا ہے۔ میں کہا کہ تو ہمارے زمانے کا آدمی ہوگا کوئی ہوگا۔ حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ بتا دیں اور قرآن سے بیان کریں۔ وہ عمران بن حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اچھا مسئلہ تو بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ آج صبح فجر کی نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 2۔ یہ 2 رکعتیں قرآن میں ہیں؟ یہ نہیں ہے۔ کیوں پڑھی تھی؟ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ یہ 4۔ قرآن میں ہے؟ یہ نہیں ہے۔ کیوں کیے تھے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کی تو سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ بڑا پرانا سوال ہے، قرآن سے نکالو جی، پھر آگے حدیث سے نکالو جی۔ نہیں بھائی 3 دائرے ہیں، قرآن سے ملے گا وہ بھی مسئلہ ہوگا، حدیث سے ملے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مسئلہ ہوگا، اور صحابہ سے ملے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مسئلہ ہوگا۔ فرق درجے کا فرق ہوگا یقیناً، لیکن مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلہ قرآن سے بھی ملے گا، شرعی مسئلہ حدیث سے بھی ملے گا، اور شرعی مسئلہ صحابہ سے ملے گا۔ میں نے امام بخاری کی ترتیب آپ سے عرض کی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ترتیب یہی چلی آ رہی ہے۔ ایک مسئلہ بیان کریں گے اور اس کے ساتھ دلیل دیں گے، پہلے قرآن سے، پھر 1 2 3 4 جو حدیثیں ان کے معیار کی ہوں گی، میسر تو ان کو بہت تھی، لیکن جو ان کے معیار کی ہوں گی وہ بیان کریں گے، اور پھر ان کی وضاحت کے لیے کس کو لائیں گے؟ کسی نہ صحابی کو لے آئیں گے اور کسی تابعی کو لے آئیں گے، جناب یہ اس کا مطلب یہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی کیا ہے۔ آخری کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ کی آخری باب اور آخری روایت آپ نے پڑھی ہے، اس میں امام بخاری نے ایک مسئلہ بیان کیا اور دلائل دی ہے۔ مسئلہ کیا؟ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ دعویٰ ہے امام بخاری کا، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسانوں کے عمل بھی تلیں گے قیامت کے دن، باتیں بھی تلیں گی، ایکشن بھی تلے گا، قول بھی تلے گا، عمل بھی تلے گا، قول بھی، بات بھی تلے گی۔ اس پر کسی زمانے میں اشکال ہوا کرتا تھا۔ ایک اشکال یہ تھا کہ یہ بات تو کی ہے، منہ سے ہو گئی، اذا طلع فاذا فتلاشا، تو گم ہو گئی ہے، تولیں گے کیا چیز؟ آراز میں سے ہے یہ عمل کیا، ایکشن غائب ہو گیا، فضا میں تحریر ہو گیا ہے، تولیں گے کیا؟ اس زمانے میں نہیں تولا کرتے تھے، اس زمانے کے سوالات الگ ہیں۔ آج دونوں چیزیں تلتی ہیں۔ میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ہوا میں غائب ہو رہی ہیں کہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ اور یہ باتوں کا وزن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 3 منٹ کا کلپ ہے، 5 منٹ کا کلپ ہے، مقدار بھی متعین ہوگی۔ میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، حرکت کر رہا ہوں، یہ حرکتیں بھی میری جو ہاتھوں کی حرکت یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور اس کا کوئی مقدار متعین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ 7 منٹ کا کلپ تھا، بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، قابو بھی آ رہی ہے، تل بھی رہی ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، گفتگو بھی ایکشن بھی دونوں ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں اور تل بھی رہے ہیں۔ آج کوئی اشکال نہیں ہے۔ جس زمانے میں اشکال تھا جس زمانے میں بات سمجھ آتی، میں اب طلباء سے ایک بات اپنا، کئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی پھر آ جاتی ہیں،
بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر کیا ہو جاتی ہیں؟ آ جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو بہت سے دوست ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں نا جی، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ عقل میں نہیں آ رہی، بھائی انتظار کر لو یار، صبر کرو نا، تھوڑا انتظار کرو، اپنے وقت پہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ بھئی یہ باتیں آج سے 100 سال پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جو آج سمجھ میں نہیں آ رہی اب 100 سال بھی نہیں ہے، 50 سال بعد سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک ذاتی تجربہ اکثر بیان کرتا ہوں، یہاں بھی کیا تھا ایک دو دفعہ، ذاتی تجربہ عرض کیا کرتا ہوں۔ اسی بخاری کی روایت ہے، میں نے بخاری شریف پڑھی سی، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز، پوری بخاری ان سے پڑھی تھی سن 69 میں، 69 جسے کہتے ہیں، 69 میں پڑھی تھی۔ اسی بخاری کی ایک روایت پڑھتے پڑھتے طالب علم سوال کرتا ہے، طالب علم کا حق ہے سوال کرنا۔ معراج کی روایت تھی، معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو سزائیں ملتے دکھایا گیا۔ ایک منظر معراج کا یہ بھی ہے کہ حضور کو کچھ لوگ دکھائے گئے، سزائیں دی جا رہی ہیں اس کو، ان میں سے ایک کی سزا یہ تھی کہ بادشاہ چیری جا رہی ہے اس کی۔ وہ جو 4-5 منظر ہیں اس کے، ان میں سے ایک سزا کیا تھی؟ ایک آدمی کی بادشاہ چیری جا رہی ہے، منہ سے بھی، ناک سے بھی، آنکھوں سے بھی، وہ پیچھے گدی تک چیری جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر چیری جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ کون ہے بھائی؟ یہ جس کی بادشاہ بار بار چیری جا رہی ہے کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے ایک بات بناتا تھا اور یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ یبلغ بالآفاق میں نا اس وقت سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے سوال کیا تو بات بنانا تو سمجھ میں آتا ہے، ہم بھی بناتے ہیں، چلو محلے میں شہر میں پھیلانا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کناروں تک آنن فانن بات پہنچانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کر دیا۔ والد صاحب نے بڑے سادہ سے لہجے میں، پنجابی لہجے میں، پتر سمجھ میں نہیں آیا پر ہونا ایمان اس کا نام ہے۔ لیکن جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو بات بخاری پڑھتے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے باقاعدہ سوال کیا تھا، وہ کام آج میں خود کرتا ہوں۔ میری جیب میں بھی یہ والد صاحب اس کو شیطانی کہا کرتے تھے، میری جیب میں بھی ہے، ایک کلپ ریکارڈ کرتا ہوں، مجھے دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ امریکہ بھی پہنچی ہوتی ہے، آسٹریلیا بھی پہنچا ہوتا ہے، اور کچھ 2 منٹ کے بعد جواب بھی آیا ہوتا ہے کہ مل گیا جی، پورے ملک ساری پوری دنیا میں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی جی، بھائی انتظار کر لو نا، سمجھ میں آنے کا وقت آئے گا تو سمجھ میں آ جائے گی، خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ تو خیر یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں کو اشکال تھا اور انکار کر دیا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، باتوں کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ سمجھ میں آتا ہو نہیں سکتا، سمجھ میں نہیں آتا، ایک اشکال یہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا، نہیں بھائی عقیدہ کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تلیں گے اور قول بھی، باتیں بھی تلیں گی، عمل بھی تلیں گے۔ یہ دعویٰ کر کے دلیل کہاں سے لائے؟ ایک دلیل قرآن سے، ایک حدیث سے۔ قرآن پاک سے کیا دلیل لائے؟ نضع الموازین القسط، اللہ کہتے ہیں ہم ترازو کھڑے قائم کریں گے۔ یہاں بھی ایک لطیفہ سن لیں، اللہ کہتے ہیں ہم کریں گے۔ کون کہہ رہا؟ نضع الموازین القسط، اس کے لیے انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے، کون کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں ہم کریں گے۔ یہ معراج کا مہینہ ہے اور عشرہ بھی معراج کا ہی ہے، اس پر بھی لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب آخر حضور گئے کیسے تھے؟ اتنا لمبا سفر کیسے کر لیا تھا؟ 7واں آسمان بھی اور عرش بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، یہ درمیان کیسے گزرے تھے؟ ہم تو کارگل پہ جاتے ہیں تو انتظام کر کے جاتے ہیں، کیسے گئے تھے؟ بڑا بلا سوار کر اس نے سوال کیا۔ میں نے کہا یار ایک بات پہ غور فرماؤ، حضور نے کہاں کہا ہے کہ میں گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا کہ میں گیا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں لے گیا تھا۔
حضور نے نہیں کہا میں گیا تھا، اللہ کہتا میں لے گیا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کون لے گیا تھا؟ اب بات کرو کیا اشکال ہے؟ آپ کی سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں؟ حضور نے نہیں کہا میں گیا تھا، اللہ کہتا ہے میں لے گیا تھا۔ اور حدیث میں بھی حضور یہ نہیں فرماتے کہ میں گیا تھا عرج بی الی السماء۔ بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہے، حدیث میں حضور نہیں فرمایا عرج تو، میں یہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ عرج بی الی السماء، مجھے آسمان پہ لے جایا گیا تھا، لے جانے والا کوئی اور تھا، اور نمائندہ کون تھا؟ جبریل۔ تو یہاں بھی اللہ کہتا ہے ہم کریں گے بھائی، تمہیں کیا اشکال ہے؟ لفظ دوسرا میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، تمہیں کیا اشکال ہے؟ ہم کریں گے بھائی، نزال المبادر القسط۔ ایک دلیل یہ دی، دوسری دلیل کیا دی؟ حدیث۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے، ایک تو ہم دہرا لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ہیں، کلمے ہیں، گفتگو ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے کچھ ثقیل الفاظ، بہت مختصر سے سیکھنا بھی پڑھنا بھی آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے دلیل۔ ترازو پر بڑے وزنی ہوں گے، زبان پر ہلکے پھلکے، ترازو پر کیا ہوں گے؟ بڑے وزنی ہوں گے۔ یہاں سے امام بخاری نے نزال الموازین القسط قرآن سے، اور ثقیلتان فی المیزان یہ دلیل کہاں سے دی؟ حدیث سے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ وہ تو ہم سارے پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، یہ ایک دلیل قرآن سے لائے، ایک حدیث سے لائے۔ ابھی امام بخاری اپنے ذوق کے مطابق قرآن پاک ایک لفظ کا وہ یا تو قسط ہے نا، تو قسطاس بھی آیا قرآن پاک میں، امام بخاری کا اپنا ذوق ہے لغت کے اعتبار سے، وہ مترادف اور دوسرے الفاظ ساتھ جائے گا، تشریح کریں گے۔ اب قسطاس کا معنی معلوم کرنے کے لیے امام بخاری ایک تابعی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، مجاہد صاحب اس کا معنی کیا ہے؟ میں بخاری کی ترتیب عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک سے، حدیث سے، اور ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی ہے تو کس کو پیش کیا ہے؟ تابعی۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ بھی یہ بات کہہ کے میں بات سے بیٹھوں گا۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ نفی اور اثبات یہ بھی آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، فلسفے کا مسئلہ ہے، تہذیب کا مسئلہ ہے، سولائزیشن کا مسئلہ ہے، نفی اور اثبات۔ امام بخاری کا عقیدے میں نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے۔ دوسری بات، دلائل کا دائرہ کیا ہے؟ یہ سوال آج بھی ہے، مجھ سے قرآن سے مسئلہ بیان کرو۔ تو بالخصوص اعتقاد کے بارے میں میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایمان میں اعتقادیات ہیں، کتاب و توحید میں تعبیرات ہیں، دونوں میں دلائل کا دائرہ ایک ہی ہے۔ کتاب الایمان میں بھی دلائل کا دائرہ وہی ہے، اور تعبیرات میں بھی دلائل کا دائرہ وہی ہے۔ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور آثار صحابہ بھی ہیں۔ یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے کہ جناب عقیدہ قرآن سے نہیں بھائی، حدیث سے بھی ہے۔ تو یہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق آپ کو بیان کر رہا ہوں، آج کے دو عصری فکری تقاضوں کے حوالے سے۔ امام بخاری نے، ویسے تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وقت نہیں ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لکھی تھی، یہ ماضی کی کتاب تو تھی، حال کی بھی ہے۔ ایک بات میں طالب علمانہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، بھائی اس کتاب کو تھا کہہ کے نہ پڑھا کریں، ہے کر کے پڑھا کریں۔ آج کے زندہ مسائل کا حل بھی بخاری شریف ہے۔ آج کے زندہ مسائل کا، جو آج کا دور ہے، آج کے چیلنجز، کوئی علمی، فکری، تہذیبی چیلنج ایسا نہیں ہے جس کا جواب بخاری میں نہ ہو۔ تلاش کرنا پڑے گا، تھوڑی سی عقل دوڑانی پڑے گی، تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، وہ ہم نے چھوڑ رکھی ہے، ہم علماء کرام نے تو چھوڑ ہی دی۔ ہم تبرک کر کے فرمایا تھا، ٹھیک ہے، کہا تھا نہیں، فرمایا ہے، کہا ہے۔ بس میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بخاری، قرآن پاک کو بھی فرمایا تھا کہہ کے نہ پڑھا کریں، فرمایا ہے کر کے پڑھا کریں، اور بخاری شریف کو بھی فرمایا تھا کہہ کے نہیں، فرمایا ہے۔ یہ آج کے دور کی کتاب ہے، آج کے مسائل کا حل آپ کی آج کے سماج کو، سوسائٹی کو سامنے رکھ کر
اگر آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو آپ کو ایسے سکون محسوس ہوگا اور مسائل کا ایسا حل دکھائی دے گا کہ آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر انہیں 3-4 باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک آخری بات ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہنی۔ آپ نے 8 سال تو لگائے ہوں گے، 8 سال لگا کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ بس ڈگری گئی اور ڈگری ملی اور کام ٹھپ۔ ایک ڈاکٹر 16 سال لگا کے MBBS کرتا ہے، ڈگری لے لی، ڈاکٹری نہیں کی، وہ ڈاکٹر رہے گا؟ وکیل نے 16 سال لگا کے LLB کی ڈگری لی ہے، ڈگری لے لی ہے، وکالت نہیں کی، وکیل رہے گا وہ؟ نہیں، گزرا والے ہیں۔ پہلوان نے ورزش کر کے پہلوانی حاصل کی ہے، اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، 2-3 سال ورزش کر کے پہلوان بنا ہے، 2-4 کشتیاں جیتی ہیں اس نے، ٹائٹل لیا ہے، دوسرے میں گجرانوالہ، دوسرے میں پاکستان، دوسرے میں، اس کے بعد آرام سے بیٹھ گیا ہے، ورزش چھوڑ دی ہے۔ یہ پہلوان رہے گا؟ پہلے حال سے بھی جائے گا۔ آپ ورزش جاری رکھیں گے کہ ڈگری سنبھال کے اپنے کام پہ لگ جائیں گے؟ جو کچھ پڑھا ہے نا یہ پریکٹس سے باقی رہے گا، یہ ورزش سے باقی رہے گا۔ ورزش نہیں رہے گی، علم نہیں رہے گا، دنیا کا بھی نہیں رہتا۔ ورزش رہے گی، ورزش سے مراد کیا ہے؟ پڑھنے پڑھانے کا عمل اور پڑھنا پڑھانا اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ یہ محنت، ورزش، پریکٹس جو مرضی معنی کر رہے ہیں، تو یہ آپ جاری رکھیں گے تو علم آپ کے پاس رہے گا۔ ورنہ میں وہ لفظ کہنے کی ہمت نہیں پڑتی، لیکن کہہ دیتا ہوں، محنت کر کے اگر وقت پہ محنت کام نہیں آئی تو وہ کمائی ہوتی ہے یا مشقت ہوتی ہے؟ ایک کمائی کی ہے، ضرورت کے وقت غائب ہے، تو یہ کمائی ہے یا مشقت ہے؟ اللہ پاک آپ کی اس محنت کو محنت رکھے اور محنت کے ثمرات، نتائج، قبولیت اور رضا نصیب فرمائیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔